یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بہت بڑی مسرت کی بات ہے کہ یہاں آئے دن ماشاءاللہ سنتے ہیں کہ آج 2 بچے حفظ کر رہے ہیں، آج 4 بچے حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے سینے میں قرآن سما چکی ہے، اور یہ قرآن کی بڑی دولت ایسے نہیں آتی، اس پر بہت محنت ہوتی ہے، استاد کی، انتظامیہ کی، جماعت کا خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تمام کی محنتیں قبول فرمائے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک مسئلہ، قرآن معجز بھی ہے معجزہ بھی ہے۔ قرآن معجز بھی ہے معجزہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ قرآن مجید یہ معجز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اللہ نے اس پیغمبر کا زمین کے اوپر کوئی استاد نہیں بنایا۔ کسی مکتب میں نبی پڑھنے گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حروف تہجی، یہ تا یہ با، اس کا فرق پڑھا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں علم حاصل کیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے امی۔ امی کا عموماً معنی کیا جاتا ہے ان پڑھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متبادل دوسرا معنی زیادہ اچھا ہے۔ امی کا معنی، ام کا معنی ہے ماں، امی کا معنی ماں والا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ معنی بھی ادا، کہ اس پیغمبر کو ہم نے قرآن دیا جس پیغمبر کا زمین کے اوپر کوئی استاد نہیں، جس طرح پیدا ہونے والے بچے کا استاد نہیں ہوتا۔ یہ نہ پڑھا ہوا پیغمبر جس نے کسی دنیا کے استاد سے تو نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ سے علم آیا ہے۔ 40 سال تک ساری دنیا کہتی تھی، جو تعلق رکھنے والے تھے، کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ کسی بندے پر 40 سال کی عمر میں اس کا جھوٹ ثابت نہیں، امانت کی خیانت ثابت نہیں، یہ صادق اور امین ہے۔ 40 سال کے بعد پیغمبر نے قرآن پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، کہنے لگے جھوٹ ہے، اللہ نے بھیجا نہیں، یہ خود اپنی مرضی سے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ پیغمبر جس نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے علم نہیں حاصل کیا، وہ کلام پیش کر رہا ہے، تم کہتے ہو خود بناتا ہے یا بنوا کر لاتا ہے۔ تم تو اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، تم اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ میں تھوڑا سا اس کا اور سیاق و سباق ملا دوں تو معجزہ بھی ساتھ سمجھ آ جائے۔ اللہ نے ہر نبی کو مختلف معجزے دیے۔ ہر نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نہیں دی گئی۔ ہر نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح یہ معجزہ نہیں کہ لوہے کو نرم کرتا جائے، موم بناتا جائے۔ ہر نبی کو یہ معجزہ نہیں کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ بیٹھتا، باتیں کرنے لگ جاتا۔ یہ نبی معجزہ اللہ نے ہر نبی کو تو نہیں دیا۔ عیسائی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نبی دکھاؤ معجزہ، ہمارے نبی کا معجزہ دیکھو، وہ تو مادرزاد نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا تھا، بینائی لوٹ آتی۔ تمہارا نبی کبھی ایسے کر سکتا تھا؟ ہمارا نبی کوڑھی کے مریض پر ہاتھ پھیرتا بسم اللہ پڑھ کے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تمہارے نبی نے کبھی یہ کیا ہے؟ ہمارا نبی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتا، وہ اٹھ بیٹھتا، باتیں کرتا۔ تمہارا نبی کبھی کر سکتا ہے؟
ہمارا نبی پرندہ بناتا مٹی کا، پھونک مارتا اڑنے لگ جاتا، تمہارے نبی کے اندر یہ چیز ہے؟ ہمیں وہ چیلنج دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیلنج ان کا غلط ہے۔ بات انتہا تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا وقت کی ضرورت کے مطابق۔ جب صنعت اور حرفت کا دورہ تھا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرہ بنانے کی ایک صنعت دی، طریقہ دیا، ہنر دیا۔ لوگ لوہے کو آگ میں تپاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، موم کی طرح اس کو موڑتے توڑتے جوڑتے جس طرح بناتے، یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا۔ وقت کی ضرورت تھی۔ صنعت و حرفت کے بڑے بڑے پیشہ ور ماہرین حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت دورہ تھا جادوگری کا، تو اللہ نے لاٹھی دی، وہ سانپ بن جاتی، حالانکہ وہ ساریاں سانپ میں لاٹھیاں جو ڈالتے تھے وہ سانپ نہیں بنتی تھی، آنکھوں میں ایسے نظرتا تھا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، محسوس ہوتا کہ دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ سانپ بنتی نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی ضرورت، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ضرورت کیا تھی کہ اس وقت حکمت، طب، ڈاکٹری کا دورہ، جس علاقے کے حکیموں کے پاس ابرص کوڑھی کے مریض کا علاج نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، معجزہ۔ مادرزاد نبینے کا علاج کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ نے معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ہاتھ پھیرتے مادرزاد نبینا بینا ہو جاتا۔ اس وقت یہ ضرورت تھی، لیکن ہمارے نبی جب آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت تھی کہ اس وقت شعر و شاعری اور نثر کلام، شعر و شاعری کی کلام، مرد تو مرد، عورتیں بڑے بڑے شعر بناتی، نثر کلام بناتی۔ آپ جانتے ہیں، میں کیا مثالیں پیش کروں، مکے میں شعر و شاعری، مدینے میں شعر و شاعری، عرب حجاز کے اندر اس کا چرچا تھا، حتیٰ کہ جس کی کلام عمدہ ہوتی وہ بیت اللہ کے اوپر آویزاں کرتے، جج آتے انصاف کرتے کہ یہ کلام کون سی اچھی ہے، نمبر لگاتے، نمبر تقسیم ہوتا، 1 نمبر کلام، 2 نمبر کلام۔ جب وہ جج پڑھتا آخر میں آ کے پڑھتا ہے، شاعروں کی کلام تو تھی، اس نے پڑھی، آگے جب اس نے پڑھا سورت لکھی ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھو بغیر سوچے سمجھے فی البدی اس نے کیا کہا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ تک بندی شعر کی، قافیہ بالکل پورا اور وزن بھی پورا، معنی کے اندر بھی فساد سلاست کتنا عمدہ ہے، یہ ان کے اندر دورہ تھا۔ کہتا اللہ کی قسم یہ تو بندوں کی کلام ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کلام معجز ہے۔ جو پیغمبر 40 سال تک کسی اور پہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ نے 30 پارے بھیجے نہ ہوں؟ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ قرآن معجز بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے چیلنج دیا کہ عرب کے ادیب و فصیح و بلیغ و شاعر ہو، تم جاؤ خود کوشش کرو اس قرآن جیسا قرآن بناؤ، نہیں بنتا تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بلا لو، معبودان باطلہ کو بلا لو۔ مکے کے کافر جب کچھ نہ بن پاتا، تجارت کے لیے ملک شام جاتے نا، راستے میں مدینہ پڑتا، مدینے کے اندر یہودیوں کا غلبہ تھا، یہودی مولویوں سے جا کر پوچھتے، یہودی علماء تم تو اللہ کی کتاب مانتے ہو، ایسا مشکل سوال ہمیں بتائیں جب نبی سے کرے اس کو جواب ہی نہ آئے تاکہ ہم اس کو نیچا دکھا سکیں۔ تو پھر وہ مشکل سے مشکل سوال کرتے جو ان کے من میں آتا کہ جاؤ پوچھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تو فلسطین ملک شام میں رہتے تھے، یہ مصر میں یوسف علیہ السلام کیسے پہنچے تھے؟
یہ مشکل سوال ہے، یہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے علم حاصل ہی نہیں کیا اس کو جواب کیسے آئے گا؟ اللہ نے پوری سورت یوسف نازل کر دیا، آؤ سارا واقعہ اللہ نے بتا دیا۔ اچھا چلو اور سوال کرو، ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ نے یسألونک عن ذی القرنین سورت کہف ساری اتار دی۔ سوال ہوا روح کیا چیز ہے؟ یہودیوں نے مشکل سوال سکھائے کہ روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، اصحاب کہف کون ہے؟ اللہ نے پوری سورت کہف نازل کر دی۔ تو پھر اب یہ پس منظر سمجھنے کے بعد سمجھیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ فرماتے قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، نہیں بنتا 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ، نہیں بنتا ایک صورت بنا کر دکھاؤ، نہیں بنتی ایک آیت بن کر دکھاؤ، تم زور لگاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان اپنے باپوں کو بھی بلا لو جو مدینے سے جن سے سیکھ کر آتے تھے مشکل سوال، ان کو بھی ملا لو، زور لگاؤ، کلام جیسی کلام تو بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو نہ تمہارے اندر جرت ہے اس قرآن جیسی کلام بنانا۔ یہ معجز اور معجزہ، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزے دیے، تمہارے نبی کے پاس تو نہیں ہے۔ تو فرق ہے، جتنا بھی نبیوں کو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ عملی تھا، ہمارے نبی کا معجزہ ویسے تو بے شمار معجزے ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن یہ علمی ہے۔ فرق دیکھیں، ذرا فرق دیکھیں، بس بات ختم کر رہا ہوں کہ سابقہ نبیوں کا معجزہ عملی تھا۔ کیا مطلب؟ سادے لفظوں میں یوں ڈھالوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کر تخت اڑتا تھا جب اڑتا تھا، اب تو نہیں اڑتا، اب تو نہیں اڑتا۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام گئے معجزہ بھی کیا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی سانپ بنتی تھی تو بنتی تھی، عمل تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے معجزہ بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوڑھی کے مریض ٹھیک ہوتے، مادرزاد نبینے ٹھیک ہوتے، اب تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ معجزہ بھی کیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن ایسا معجزہ دیا ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ علمی معجزہ، اور جنہوں نے اپنے سینوں میں سمایا۔ آپ دیکھ رہے تھے بچوں کی عمر کتنا تھی، اتنا چھوٹی عمر کے بچے قرآن یاد کر لیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی کلام ہے۔ تو اس کلام سے محبت کرے۔ میں ابھی سن رہا تھا کہ یہاں صبح شام حفظ کی کلاس لگ رہی ہے، 7 بنات کی کلاس، اوپر بچیوں کی کلاس بھی لگتی ہے، عشاء کے بعد تفسیر ترجمے کی کلاس بھی لگتی ہے۔ تو آپ خود بھی ذوق کے ساتھ آئیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، یعنی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو لائیں، مسجد کو آباد کریں، اپنا وقت بھی دیں، پیسہ بھی دیں، تعاون بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ امیر صاحب بھی موجود ہیں، مولانا عبدالستار انصاری صاحب، مولانا عبدالسلام انصاری صاحب، اور قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری جماعت جتنا آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں، پوری ٹیم مبارکباد کی حقدار ہے۔ بچے جنہوں نے محنت کی، والدین جنہوں نے ٹائم نکال کے بھیجا، اس جیسے بچے میں نے کافی دیکھے ہیں جو روڈوں پہ پتھر اٹھاتے ہیں، اس جیسے میں نے کافی بچے دیکھے ہیں جو برتن ہوٹل پہ دھوتے ہیں۔ آپ نے دین کے لیے وقف کیا، اللہ آپ کا وقف کرنا بھی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔